لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، مظہر کبریا، مظہر مصطفیٰ، سرکار کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سرکار کی غلامی تبلیغ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، عرصہ دراز سے محفل ذکر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور محفل کے بعد الحمدللہ درس تصوف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہمیں بندگی کا کرینہ آ جائے۔ ہم بندے ہیں، بندگی کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو جس فیلڈ میں محنت کرتا ہے وہ اس فیلڈ کے ماہرین کو فالو کرتا ہے۔ مثلاً کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننا چاہتا ہے یا جج بننا چاہتا ہے یا وکیل بننا چاہتا ہے، تو وہ اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان کو پڑھتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے، ان کی ریسرچ پر غور کرتا ہے اور ان کو فالو کرتا ہے۔ ہم نے بھی فیلڈ اپنائی ہے بندگی والی کہ ہم اللہ کے مخلص بندے بننا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی
اللہ کے بندوں میں جو اس راہ کے ماہرین ہیں، کاملین ہیں، ان کے نقش قدم کو اپنانا ہوگا، ان کو فالو کرنا ہوگا، ان کے پیچھے چلنا ہوگا، ان کو پڑھنا ہوگا، ان کی سیرت کو جاننا ہوگا۔ اسی سلسلے میں ہم نے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا، حضرت منصور بن معتمر کا ذکر خیر کیا، حضرت مالک بن دینار کا ذکر خیر کیا، اور بھی دیگر اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کا ذکر خیر کیا۔ اور آج اسی سلسلے میں ہم اللہ کے ایک اور ولی سیدنا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کریں گے اور سیکھیں گے کہ اللہ کا بندہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور ساتھ میں ان کے ذکر خیر کی برکت سے ہماری گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی، کہ حدیث پاک میں ہے ذکر الانبیاء من العبادتی و ذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر پاک عبادت ہے، اور اولیاء اللہ کا ذکر پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صلو علی النبی۔ سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ بلند پایا شخصیت ہے کہ یہ مولا کائنات سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کہ جن کے در سے ولایت چلی، ولایت بٹتی ہے، جو قاسم ولایت ہیں ان کے یہ خلیفہ ہیں۔ دوسرا شرف ان کو یہ حاصل ہے، ام المومنین سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انہوں نے دودھ پیا ہے۔ ان کی والدہ وہاں خدمت کے لیے حاضر ہوتی تھیں، یہ نومولود تھے اور وہ حضرت ام سلمہ کی گود میں انہیں دے دیا کرتی تھی، خود کام کاج کرتی تھیں، تو انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ ایک شرف ان کو یہ بھی حاصل ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا، آپ کا پانی بچ گیا، وہ بچا ہوا پانی حسن بصری نے پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ پانی کس نے پیا؟ سیدہ نے عرض کی حضور حسن نے پیا ہے، یعنی حسن بصری نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے برتن سے اس نے جس قدر پانی پیا ہے اس قدر علم و معرفت اس کو مل گیا ہے۔ اور چوتھا شرف آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ کا نام جو حسن ہے یہ سیدنا فاروق اعظم نے رکھا ہے، کیونکہ آپ بہت خوبصورت تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام حسن رکھا۔ اور یہ شرف آپ کو بھی یہ بھی حاصل ہے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حق میں یہ دعا فرماتی تھیں کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے. اور دیکھ لیں کہ اولیاء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کے یہ سردار ہیں. اور ایک شرف ان کو یہ بھی حاصل ہے، 120 صحابہ سے شرف نیاز حاصل کیا. 120 صحابہ کی صحبت پائی تابعی کے مقام پر، اور 120 میں 70 وہ صحابہ ہیں جو شہدائے بدر میں شامل ہیں. ایسے جلیل القدر صحابہ کرام کی انہیں صحبت میسر آئی. آپ عبادت بکثرت کیا کرتے تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ جو ان کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے ویسے ویسے ان کے ذکر و اذکار، یاد الہی، عبادت الہی میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے دنیا دار لوگ جاہل، دین سے دور، دنیا دار قسم کے لوگ جو خود ساختہ صوفی بن جائیں، پیر بن جائیں، اپنے آپ کو بزرگ ہونا مشہور کرائیں، ان کا حال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کو شہرت ملتی ہے وہ عبادت میں کمزور، سست، پیچھے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا دنیا دار، جاہل، شہرت کا بھوکا، خود ساختہ صوفی نظر آئے تو اس کی صحبت میں ہم نے نہیں بیٹھنا. ہم نے ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو اہل علم ہو، اہل صفا ہو، اہل اللہ ہو. تو اب یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ جو بندہ ولایت میں آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے یاد الہی میں اضافہ ہوتا ہے، عبادت الہی میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے محض فقط کونا پکڑ کر مصلی بچھا کر عبادت میں وقت نہیں گزارا، آپ لوگوں کو تبلیغ بھی فرمایا کرتے تھے. آج جو تبلیغ اسلامی ہمارے سامنے ہے یہ انہی بزرگوں کا فیضان ہے کہ انہوں نے حقیقی تبلیغ فرمائی اور ہم ان کے قدموں پر چلنے کی کوشش کر کے کچھ برکتیں ان کی پانا چاہتے ہیں. تو آپ تبلیغ بھی فرماتے تھے. آپ کے پڑوس میں ایک شمعون نامی آتش پرست رہا کرتا تھا، یعنی آگ کو پوجنے والا. ویسے بھی آپ اس کو تبلیغ فرماتے رہتے تھے. آپ کو پتا چلا کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے. تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے. ملاحظہ فرمایا کہ زندگی بھر آگ کو پوجنے کی وجہ سے، آگ کی گرمی اور دھوئیں کی وجہ سے اس کا سارا جسم جو ہے وہ کالا پڑا ہوا ہے. آپ نے اسے اسلام کی طرف بلایا، مسلمان ہونے کی دعوت دی، تبلیغ فرمائی، اسلام کی برکات بتائیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بتایا، خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب اور تلقین فرمائی، اور اسے کہا کہ تو آتش پرستی چھوڑ دے، یہ شرک ہے، بربادی ہے، تباہی، اب تو مرنے لگا ہے، زندگی تو نے اس شرک میں گزار دی، اب مرنے لگا ہے، آ جا حق کی طرف آ جا، دین حق کی طرف، اسلام کی طرف آ جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ آپ کی تقریر، تبلیغ، توحید و رسالت کے بیان، اسلام کی طرف دعوت کو سن کر اس کا دل قائل ہوا، مائل بھی ہوا، مگر کہنے لگا 3 باتیں ایسی ہیں جو مجھے تمہارے دین کی طرف آنے سے روکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تمہارے دین میں یہ بات ہے کہ دنیا بری چیز ہے، اللہ کے یہاں بھی تمہارے رسول کے نزدیک بھی، تو جب اللہ و رسول کے نزدیک تم کہتے ہو کہ دنیا کی محبت بری ہے، پھر میں جس کو بھی دیکھتا ہوں وہ تو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، تو میں ایسے لوگوں میں کیوں شامل ہوں جو کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے؟ آپ کی باتیں تو مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں، اچھی بھی لگ رہی ہیں، مگر جب میں تمہاری اس بات پہ غور کرتا ہوں تو پھر میرا دل نہیں کرتا تم لوگوں میں شامل ہونے کے لیے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ تو اس دور مبارک کی بات ہو رہی ہے جو آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ آج کا حال کیا ہوگا؟ آج تو بچہ، بڑا، مرد، عورت، ان کی تو صبح بھی دنیا، شام بھی دنیا، ان کا مال بھی دنیا، ان کی جاگیر بھی دنیا، ان کا جینا بھی دنیا، ان کا مرنا بھی دنیا۔ انہوں نے تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے دنیا کے لیے، رات گر پڑتے ہیں بستر پر دنیا کے لیے، سارا دن بھاگ دوڑ کرتے ہیں دنیا کے لیے، اور پھر دنیا کی محبت دل پر اتنی غالب ہے کہ کھلا حرام بھی ہو، پتہ بھی ہے، آنکھوں کو دکھائی بھی دے رہا ہے، پھر بھی وہ محبت دنیا کی حرام کرا رہی ہے، گناہ کرا رہی ہے، ظلم کرا رہی ہے، ملاوٹ، دھوکہ، سود، رشوت، ظلم، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور بھی طرح طرح کی خرابیاں جنم لے چکی، کیونکہ دنیا کی محبت تو ساری برائیوں کی جڑ۔ آج جو قتل ہو رہے ہیں دنیا کے پیچھے، آج جو ڈاکے پڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، چوریاں ہو رہی ہیں دنیا کے پیچھے، زمینوں پر، پلاٹوں پر، مکانوں پر قبضہ ہو رہا ہے دنیا کے پیچھے، لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا دنیا کے پیچھے، غرور و تکبر، بغض و عداوت، حسد و کینہ جو ہو رہا ہے دنیا کے پیچھے، آج بھائی بھائی کا دشمن جو بنا ہوا ہے دنیا کے پیچھے۔ تو وہ آتش پرست کہہ رہا ہے ہمیں، وہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، امام حسن بصری کو نہیں کہہ رہا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہے۔ غور کرو، ہمارے رویوں کی وجہ سے اسلام ترقی نہیں پاتا، ہماری بد کرداری، ہماری غفلتیں، گناہگاریاں، اللہ و رسول کی نافرمانیاں،
خلاف شرع کام یہ اسلام کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس نے تو اظہار کر دیا، ایسے کتنے کافر ہوں گے جو اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اسلام انہیں حق نظر آتا ہے، قرآن سچا نظر آتا ہے، مگر جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ان کا دل نہیں کرتا کہ ان جیسا میں فراڈیا بنوں، دھوکے باز بنوں، بد کردار بنوں، عیاش بنوں، خرابیوں میں مبتلا ہوں، لوگوں کا ظلم و ستم کروں، لوٹ مار کا بازار گرم کروں، کہوں کچھ کروں کچھ، دکھاؤں کچھ بھیجوں کچھ۔ تو وہ آتش پرست جو ہے وہ کہنے لگا حضور میں کیوں کر ان جیسا بنوں، کہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بری ہے، کہتے ہیں دنیا کی محبت بری ہے، اور پھر دنیا کی محبت میں ہی ڈوبے رہتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ تم لوگ کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو کہ موت کنفرم ہے، آنا یقینی ہے، مگر جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ان کے کام کاج، ان کی مصروفیات، ان کی دوستیاں یاریاں، دنیا سے پیار، دنیا داروں سے پیار اتنا بڑھ چکا ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ جس دنیا کو یہ برا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کا سامان جمع کرتے ہیں، اور جس موت کو یہ یقینی کہتے ہیں اس کی کوئی تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی سامان جمع نہیں کرتے، اس کو کوئی یاد نہیں کرتے۔ تو پھر ایسے لوگوں میں کیسے شامل ہو جاؤں؟ اور آج ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، گھر والوں کو دیکھیں، محلے داروں کو دیکھیں، پڑوسیوں کو دیکھیں، دوستوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، شہر والوں کو دیکھیں۔ دنیا داری کا معاملہ ہو تو لاکھوں کا اجتماع اکٹھا ہو جاتا ہے، جیب سے پیسے بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کرکٹ کے میچ کی اتنی محبت ہے، وہ فلاں سیاسی لیڈر سے اتنی عقیدت ہے کہ اس کے مجمع میں، جلسے میں جانا، فلاں کھیل کے اندر اتنی لذت ہے، پیسے بھی دینے ہیں، لائنوں میں بھی لگنا ہے، سارا دن خوار بھی ہونا ہے، اور دہشت گردی کے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں، پھر بھی لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا جیسے سارا شہر آ گیا ہے۔ اور جہاں دین کی بات ہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، سنتے سب ہیں، قدم نہیں اٹھاتے۔ دین کے اجتماع کی طرف بلاؤ، تبلیغی قافلے کی طرف بلاؤ، دین سیکھنے سکھانے کی طرف بلاؤ تو وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی پیسہ نہیں، کوئی فیس نہیں، پھر بھی نہیں، تو وہ آتش پرست غلط تو نہیں کہہ رہا کہ جس دنیا کو یہ برا کہتے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس موت کو یقینی مانتے ہیں اسے یاد بھی نہیں کرتے، اس کی تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی سامان جمع نہیں کرتے۔ تیسری بات وہ بولا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ سب سے بڑی نعمت، ہمارا مقصود اور مطلوب
اور سب سے بڑی اور اعلیٰ ترین جو نعمت ہے وہ دیدار الہی ہے. کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، جلوے پروردگار. اور جو جس کے دیدار کا تمنائی ہوتا ہے وہ تو اس کی خوشی والے کام کرتا ہے. جو جسے محبوب بناتا ہے، مقصود بناتا ہے، معبود بناتا ہے، جس کا دیدار چاہتا ہے وہ تو اس کی خوشی مطلوب رکھتا ہے، خوشی چاہتا ہے تاکہ میرا محبوب جو ہے مجھ سے خوش ہو، میں ایسے کام کروں اور وہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ اعلیٰ ترین نعمت اللہ کا دیدار ہے اور دیدار جنت میں ملے گا، لیکن دوسری طرف تم جنتی اعمال، اللہ کو خوش کرنے والے کام، جنت میں جانے والے کام کرتے نہیں ہو. یہ تمہاری کیسی بات ہے؟ ایک طرف اعلیٰ نعمت بھی کہتے ہو اور دوسری طرف اس کے مطابق عمل بھی نہیں کرتے ہو. تو مجھے بتاؤ کہ میں کیوں ایسے لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کے ایسے حال ہے، جو منافقانہ کردار ادا کرتے ہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ نے ایک کافر کو دعوت اسلام پیش کی. وہ کہنے لگا میں نے اسلام کو پڑھا، آپ کو سنا، میرا دل مانتا ہے کہ اسلام سچا ہے، میں قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر جب میں مسلمانوں کے حالات دیکھتا ہوں، کردار دیکھتا ہوں، ان کی بے اعتدالیاں اور ان کی گناہگاریاں اور ان کے احوال، بد کرداریاں، تو میں نہیں اسلام قبول کرتا. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمارا کام تو یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم اسلام کو دنیا میں عام کرتے، چراغ سے چراغ جلاتے، کافروں، منافقوں، گمراہوں، بد عقیدہ، بد مذہبوں کو دعوت اسلام پیش کرتے، دامن اسلام میں لے کر آتے، ان کو اپنے طریقے پر لاتے، اسلام کے طریقے پر، نبی کے طریقے پر لے کر آتے. لیکن ہائے افسوس، معاملہ الٹ گیا. ہم اسلام کی دعوت کیا عام کریں گے، اسلام کا پیغام کیا عام کریں گے؟ ہم ان کو نبی کے طریقے پر، اسلام کے طریقے پر کیا لائیں گے؟ ہم تو خود ان کے طریقے پر چلنے لگے. آج ان کا فیشن اپنا کے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، ان کا کلچر اپنا کے، ان کا فیشن اپنا کے، ان کے طریقے پر چل کر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں. جن پر اللہ لعنت بھیجے ان کے پیچھے چلنے سے ترقی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت نہیں بھیجی مشرکوں پر، یہود و نصارہ پر، اور آج ان کے پیچھے چل کر، ان کا کلچر اپنا کر، ان کی تعلیم اپنا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں. اور صحابہ کرام کی تعلیم اپنانے والوں کو ترقی یافتہ نہیں سمجھتے، انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، بدو سمجھتے ہیں، ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. جو قرآن کی تعلیم کو کمتر سمجھے اور کفار و مشرکین کے طور طریقوں اور ان کی تعلیم کو اعلیٰ سمجھے، تو مجھے بتاؤ اللہ کے یہاں اس کا مقام کیا ہوگا؟ لوگوں کی نظر میں اچھا بنتا رہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد وہ لوگوں کے پاس نہیں جائے گا، اللہ کے پاس جائے گا. تو خدا را اپنے رویوں کو بدلو، اپنی سوچوں کو بدلو. علم جو ہے انبیاء کی وراثت ہے.
علم کس کی وراثت ہے؟ جسے ہم علم سمجھتے، کیا نبیوں کی وہ وراثت ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جسے ہم علم سمجھتے ہیں یہ نبیوں کی وراثت ہے؟ یا وہ علم جو علماء جانتے ہیں، مشائخ جانتے ہیں، محدثین جانتے ہیں، مفسرین جانتے ہیں، عارفین جانتے ہیں، کاملین جانتے ہیں، وہ نبیوں کی وراثت ہے؟ آج آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور ہم بھی اسی رو میں بہہ گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، قرآن دیا ہے، ہمیں اچھی صحبت اپنا کے حق کو قبول کرنا چاہیے۔ خیر، بات ہو رہی تھی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، جب اس آتش پرست نے یہ باتیں کہیں، آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو کچھ مسلمانوں کا حال ہے، تمہیں ان سے کیا لینا، وہ جانے اللہ جانے، تمہیں جب اسلام کی حقانیت کا پتہ چل گیا تو تم اپنی نمیڑو، اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی بہتری چاہو۔ جب تم پہ ظاہر ہو گیا کہ اسلام سچا دین ہے، اچھا مذہب ہے، تو تم اس کو اپناؤ۔ کیوں آتش پر